رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من کساہ حیاء ثوبہ لم یر الناس عیبہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے بنائے ہوئے نظام پہ عمل کرنا، یہ اس راستے کا نام ہے کہ جو انسان کے ارادوں کو مضبوطی اور استحکام عطا کرتا ہے۔ نہیں معلوم، چونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کی عادتوں میں اور صفت میں بہت اچھی عادت ہے کہ اس کے ارادے کی قوت مضبوط ہو۔ قوت ارادی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو مضبوط ہونا چاہیے، ارادے مضبوط ہوں۔ بعض لوگوں کے ارادے ایسے ہوتے ہیں کہ ارادہ کیا اور ہلکا سا کسی نے کچھ اس کی مخالفت کی، ارادہ ٹوٹ گیا، بہت آسانی سے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہلکی ہلکی دلیل میں، چھوٹی چھوٹی دلیل میں ارادے اگر ٹوٹنے لگے تو انسان بہت زیادہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کامیابی تک نہیں پہنچ پاتا۔ البتہ ارادہ بننے کے پیچھے بھی، ابھی ہم خود ارادے پہ بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک موضوع ہے، اس پہ ہوئی ہے بات اور ہوگی انشاءاللہ۔ انسان جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو جانچ لے، پرکھ لے پہلے، غلط ارادہ تو نہیں ہے، غلط فیصلہ تو نہیں کر رہا، اور ہر اعتبار سے صحیح فیصلہ ہے تو ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی اس میں نقصان ہے، پرابلم ہے، تو فوراً چینج کر دو، مشکل نہیں۔ لیکن ایسی چیزیں، چھوٹے چھوٹے احتمال، خطرے، ڈر، خوف، چھوٹا چھوٹا، ان چیزوں سے اگر ارادہ ٹوٹ رہا ہے تو یہ انسان کے اندر کمزوری ہے، ضعف۔ جب انسان نظام پروردگار پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ عمل کرتا ہے اور اللہ کے نظام کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پہ اس کے ارادے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے ارادے کو سب سے بڑی چیز، انسان ڈر کے ارادہ توڑتا ہے۔ جب انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تو پھر اپنے ارادوں کو کیوں توڑنے لگا؟ وہ صرف یہ ڈرتا ہے کہ ہمارا ارادہ کہیں حرام کی طرف تو ہم کو نہیں لے جا رہا ہے، کہ جس کی بنیاد پہ کوئی معصیت ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے۔ اگر نہیں ہے تو دنیا تو، اور ظاہر سی حقیقت ہے یہ، دنیا کب کس سے خوش رہی؟ دنیا تو اپنے مطلب کی ہے، اپنے حالات کی ہے۔ جب آپ نے اس کا مطلب پورا کیا، خوش ہو گیا، اور تھوڑا سا ناگوار گزرا تو ناراض ہو گیا۔ تو دنیا کی بنیاد پہ اگر ارادے ٹوٹنے لگے تو پھر انسان ارادے بنا کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تقوی پروردگار، اللہ کا نظام، بہت ساری ایسی چیزیں ہم کو عطا کرتا ہے کہ جو ہم کو محسوس ہی نہیں ہوتی، لیکن فائدہ ہمارے نفس تک پہنچتا ہے۔ جس طریقے سے ہماری زندگی میں اللہ ہم کو بہت ساری ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ جس کا ہم کو علم ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارے اسی جسم کے اندر اللہ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہیں کہ جو اپنا کام کر رہی ہیں، ہماری باڈی کو، ہماری زندگی کو، سب کو مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو بہت سے، کسی کا نہیں علم ہے، بہت سی کا، ہم میں سے کس کو علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی اس کی رحمت اور نعمت ہمارے لیے باقی ہے اور مسلسل ہمارے شامل حال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق جب انسان چلتا ہے تو اس کے کردار، اس کی شخصیت، اس کے نفس کے پیچھے کتنا لطف پروردگار ہوتا ہے، اس کا اس کو احساس نہیں۔ سبحان اللہ۔
کیا کیا چیز اللہ اس کو عطا کرتا ہے، کون کون سی نعمتیں دیتا ہے. لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھے. مشکل انسان کی یہ ہوتی ہے کہ ذرا سا مسئلہ ہوتا، اس کو اپنی عقل سے لگتا ہے یہاں فائدہ ہے تو قانون پروردگار چھوڑ دیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یہاں ہلکا سا نقصان ہو رہا ہے تو قانون پروردگار چھوڑ دیتا ہے. تو بظاہر جو جسے کہا جائے کہ جہالت کے بعد نارمل آنکھ سے جو فائدے اور نقصان دکھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ جو انسان راستے بدلتا ہے وہ حقیقت میں ان فائدے اور نقصان سے نہیں پھر بچا. جو راستہ بدل دیا نا تو اب اس سے نہیں بچا پا رہا ہے نقصان سے، اور فائدے تک نہیں پہنچا پا رہا ہے کہ جو واقعی اللہ اس کو دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے راستہ بدل دیا، اب اس راستے پہ نہیں ہے. لہٰذا انہی میں سے ایک ہے کہ انسان اگر مضبوط اور مستحکم ارادے سے آگے بڑھے تو بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں. تقوی پروردگار حاصل کرنے سے نہ یہ کہ صرف یہ ارادہ بلکہ بہت ساری اللہ کی نعمتیں شامل حال ہوتی ہیں. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ کلمات قصار میں سے کہ امام فرماتے ہیں من کساؤ حیاء ثوبہ لم یر الناس عیبہ. وہ شخص کہ جس پر حیا نے اپنا لباس، اپنا کپڑا پہنا دیا ہو، اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے جب ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تھی تو اسی کلمے پہ گفتگو ہوئی تھی اور گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی. ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کے آگے کی گفتگو اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس میں ہم نے روایت پیش کی تھی کہ اگر حیا نہ ہوتی تو انسان فلاں 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 یہ سارے کام نہیں کرتا. حیا کے معنی اور مفہوم کو پیش کیا تھا، مقدماتی چیزیں پیش ہو گئی تھیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پس منظر کو اگر ذہن میں رکھا جائے، اور اگر ذہن سے نکل جائے تو اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ سلسلہ جڑ جائے. ریپیٹ مطلب یہ نہیں کہ ہم یہاں ریپیٹ کریں، موجود ہے، اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے پس منظر میں، ان ساری چیزوں کے بعد پھر یہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جس میں حیا کی طرف اشارہ ہوا ہے. درواقع مولا کائنات نے اپنے کلام میں ایک بہت عظیم حکمت ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ جو انسان کے لیے مفید ہے. انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے. بے حیا انسان پست ہوتا ہے، ذلیل انسان ہوتا ہے، اور حیا کسی بھی انسان کے لیے زیور ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے آراستہ. ظاہر سی بات جب اس کے عیب چھپے ہوئے ہیں تو خود بخود خوبصورتی کی طرف بڑھے گا، حسن بڑھے گا اس کا. لہٰذا یہ حدیث کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لا حیا لہ فلا ایمان لہ. وہ شخص کی جس کے پاس حیا نہیں ہے، جس کے لیے حیا نہیں ہے، اصلاً وہ اس کے پاس ایمان نہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے رسول نے ایسا کہا اگر یہ نہیں تو ایمان نہیں. ان میں سے ایک حیا، یعنی بے حیا انسان بے ایمان. بے ایمان یعنی ایمان نہیں ہے اس کے پاس، جس کے پاس حیا نہیں ہے. یا دوسری حدیث جو مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں من لا حیا لہ فلا خیر لہ فلا خیر فیہ. وہ شخص کی جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں. وہ شخص کی جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر خیر نہیں، اچھائیاں آپ کو نہیں ملیں گی. اور ظاہر ہے کہ خیر نہیں ہے تو پھر وہ انسان شر کی طرف بڑھتا ہے. اور صحیح ہے کہ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں حیا جہاں پہ بہت ساری اس میں اچھائیاں ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک باؤنڈری کھڑی کر دیتی ہے انسان کے چاروں طرف کہ جہاں پہ انسان بہت سارے غلط کام نہیں کر پاتا ہے. جب حیا نہیں ہے تو اب وہ پھر کہیں بھی چلا جائے، کوئی اس کی لیمٹ نہیں ہوتی. کتنا بھی گر جائے، کتنا بھی انسان پست ہو جائے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے. البتہ یہ ساری چیزیں اس سے متعلق ہے کہ جو حیا واقعی حیا ہے اور ہونی چاہیے، ائمہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ. اس کے مقابلے میں ایک ایسی بھی حیا ہے جس کی مذمت کی گئی ہے.
صحیح معنوں میں وہ حیا نہیں ہے. جب کبھی بھی حیا کی بات ہوتی ہے کہ با حیا ہو, حیا ہونی چاہیے, حیا وہ یہ حیا ہے جو اچھی والی ہے. کہ اس سے پہلے کی گفتگو میں جو بعض موارد پیش کیے کہ حیا نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا, حیا نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا, وہ والی حیا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. حیا ہوگی تو بہت سارے اچھے کام ہوں گے, لیکن اس کے مقابلے میں کچھ حیا ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے, جو بری ہے, جو انسان کو کامیابی سے روک دیتی ہے, جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے, انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. مثلا علم حاصل کرنے سے کسی کو حیا آتی ہے, ہم کہاں جائیں پڑھنے کے لیے, فلاں تو مثلا ہم سے ایج میں چھوٹا ہے, ہم کیسے اس سے پڑھ لیں, ہم کیسے اس سے سیکھ لیں, فلاں ہمارے سامنے ایک لڑکا, ہم اس سے کیسے سیکھ لیں. حتیٰ بعض لوگ تو علماء سے بھی پوچھنے میں تھوڑا سا ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. علماء سے ہم پوچھیں, ان کو شرم محسوس ہوتی ہے. اس کے پیچھے اور بھی جملے ہیں جو خطرناک ہوتے ہیں. یا مثلاً یہ کہ ہم معلوم کریں گے, پوچھیں گے, سیکھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نہیں آتا, تو انسان کو حیا محسوس ہوتی ہے علم کے حاصل کرنے میں. حیا یا ہماری اتنی ایج ہو گئی, اب اس ایج میں تھوڑی ہے, پڑھنے کی ایج تھوڑی ہوتی ہے. یہ تو ہم لوگوں نے خود ہی قانون بنایا نا کہ یہ پڑھنے کی ایج ہے کہ نہیں. ہر ایج پڑھنے کی ہے. کون سی ایج ہے جو پڑھنے کی نہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو ظاہر اس کے بعد پھر ایج نہیں کہا جائے گا, ورنہ انسان کو ماں کی آغوش سے لحد تک پڑھتے رہنا چاہیے, ہمیشہ پڑھنا چاہیے. نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے, اس پہ حیا آنا چاہیے. نہیں پڑھ رہا ہے تو اس پہ, کیونکہ انسان جب کسی چیز کو بالفرض اگر اس کو اپنی توہین, ذلت اور حیا محسوس ہوتی ہے, تو ایک چیز نہیں جانتا تو ایک مرتبہ اس کو ہوگا نا کہ جا کے پوچھا. لیکن جو چیز نہیں جانتا ہے, جب بھی اس کا سامنا ہوگا تب انسان ذلیل ہوگا. تو اگر علم حاصل کرنا, پوچھنا, یا اس سے اس کو کوئی مشکل محسوس ہوتی ہے تو ایک مرتبہ کی ہے, لیکن نہیں جاننا, جہالت ہمیشہ کی مشکل ہے, ہمیشہ کی پرابلم. تو بہرحال الگ الگ چیزیں ہیں, تو جلدی سے اس پہ. لہٰذا بعض اوقات انسان کو علم حاصل کرنے سے حیا محسوس ہوتی ہے. خب یہ حیا نہیں ہے, غلط ہے. یہ حیا مذموم ہے, اس حیا کی مذمت کی گئی ہوئی. حقیقت کو قبول کرنے سے انسان کو بعض اوقات حیا ہوتی ہے. اور کسی نے آ کے کہا کہ بھائی, ابھی کوئی مثلا آ کے کہہ دے کہ آپ کے کپڑے میں گندگی لگی ہے, فوراً انسان کہے گا ہاں شکریہ, 4 لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے, جا کے دھو کے آ جائے گا. کوئی آ کے مصافحہ کرے اور آپ سے کہے کہ بھائی آپ کا ہاتھ گرم لگ رہا ہے, تھوڑا ٹیسٹ کر لیجیے گا, بخار تو نہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. کوئی آ کے کہے کہ بھائی معاف کیجیے گا, آپ غیبت کر رہے ہیں, مت کیجیے. آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ کپڑے کی گندگی سمجھ میں آ جاتی ہے, جسم کی بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر ہمارے کردار میں گندگی, کپڑا بھی چھوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, جسم بھی ختم ہو جائے گا, کردار ہی تو ہم ادھر واقع. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہاں پہ انسان حقیقت کو نہیں قبول کر پاتا ہے, حق کو نہیں قبول کر پاتا ہے, اپنے عیب کو نہیں قبول کر پاتا ہے. لہٰذا بعض اوقات, اچھا کئی اس کے پیچھے بہت سارے علل و اسباب ہوتے ہیں. کیوں نہیں قبول کر رہا؟ ایگو کی وجہ سے, انانیت کی وجہ سے, اور جو خود پسندی کی وجہ سے اپنی اس حقیقت کو, جو عیب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں, ان کو قبول نہیں کر پا رہا. یہ تو ہم نے مثال دی کہ غیبت کی بہت ساری چیزیں. حتیٰ بعض اوقات انسان کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے, پھر بھی وہ قبول نہیں کرتا. اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو قبول نہ کر کے اپنی عزت کو بچا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی غلط فہمی. اس کے عیب مزید, اور جب تک جس طریقے سے کپڑے میں اگر گندگی لگی ہے, اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو اور لوگ دیکھیں گے, اور لوگوں تک بات پہنچے گی. ایسے ہی اگر کردار میں کوئی عیب ہے اور اس کو صاف نہ کیا جائے تو اور لوگ دیکھیں گے, اور بے عزتی ہوگی اس کی, اور توہین ہوگی. لہٰذا وہاں پہ بھی شکریہ ادا کریے, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہم کو متوجہ کیا, ہم انشاءاللہ اس کی اصلاح کر لیں گے, ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن نہیں, انسان, ظاہر سی بات ہے کہ انسان پھر اپنے نقصان کی طرف جاتا ہے. لہٰذا بعض اوقات حقیقت کو قبول کرنے سے, یہ حقیقت کبھی کبھی اپنے متعلق ہوتی ہے, کبھی دوسروں سے متعلق ہوتی ہے, اپنے چاہنے والے, جاننے والے, عزیز, اقارب, رشتہ دار, اولاد, بھائی بہن, ماں باپ, کسی سے متعلق ہوتی ہے. کبھی مال و دولت سے متعلق ہوتی ہے, کبھی اسباب, کسی بھی چیز سے متعلق ہو سکتی ہے. انسان اس حقیقت کو قبول نہیں کر پاتا. خب یہ بھی حیا غلط ہے کہ انسان حقیقت کو قبول نہ کرے.
کبھی کبھی انسان نیک کام کو کرنے سے اس کو شرم آتی ہے. کوئی اچھا کام ہے اس کو نہیں کرتا، ارے نہیں اچھا نہیں لگتا، دل کو گوارا نہیں. انسان اس کا عادی نہیں ہے، اس کے ساتھ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، نفس اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، لہٰذا نہیں کر پاتا. تو اس میں دوسرے کا نقصان نہیں ہے. اس حیا نے کیا کیا؟ اس کو اس نیک کام سے، اس نیکی سے دور کر دیا. اس حیا نے اس کو اس نیکی سے دور کر دیا. تو خوب اس کا اپنا نفس کا نقصان ہے. تو یہ جو مذمت والی حیا ہے یہ ہر قدم پہ انسان کو نقصان ہی پہنچا رہی ہے، اسی لیے اس کی مذمت بھی ہوئی ہے، کہیں اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. بعض اوقات انسان حیا کی وجہ سے ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ گناہ ہو رہا، 4 لوگ بیٹھے ہیں غیبت کر رہے، اب ہم نہ اس جگہ کو چھوڑ سکتے ہیں، شرم آ رہی ہے کیسے ہم کہیں، حیا آ رہی ہے، نہ ان لوگوں سے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ یہ کہہ سکتے کہ ہم جا رہے ہیں، نہ ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مثلا غیبت نہ کیجیے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان فساد میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. یہ بھی حیا مذموم ہے. یہ بھی وہ حیا ہے کہ جس میں مذمت پائی جا رہی ہے، مذموم حیا ہے. یہ حیا بھی قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا 2 طرح کی حیا ہے. اب اس کے بعد بھی اور مطالب شروع ہو رہے ہیں، لیکن عموماً کوشش یہی تھی، پچھلی بار بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک جملہ 1 ہفتے میں ہو جائے. اس کو یہ سوچا تھا کہ شاید 2 ہفتے میں ہو جائے گا، لیکن ابھی کچھ مطالب ہیں کہ جن کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پیش کریں. تو یہ گفتگو ہم اس جگہ پہ ختم کرتے ہیں. 2 طرح کی حیا ہے. ایک حیا وہ ہے کہ جو پسندیدہ ہے اللہ، رسول، ائمہ کے نزدیک. یہ وہ حیا ہے کہ جو انسان کے نفس کی ویلو کو بڑھاتی ہے، انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے، انسان کے اعمال کو سنوارتی ہے، انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی باقی رہنے کے لائق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے مقابلے میں ایک وہ حیا ہے کہ جو مذمت والی حیا ہے. یہ حیا دن بدن انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ حیا دن بدن انسان کو نقصانات کی طرف لے کے جاتی ہے. آج کے زمانے میں آگے کے جو نکات ہیں وہ اسی سے اس میں ان باتوں کو اور واضح. آج کے زمانے میں در واقع یہ زمانہ جسے کہا جائے بے حیائی کا زمانہ ہے. انسانوں کو معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ انسانوں کو غلط کام کرنے سے حیا نہیں آتی ہے، اچھے کام کرنے میں حیا آتی ہے. الٹا زمانہ ہے بے حیائی کا. بے حیائی رائج کی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے، ڈالی جا رہی ہے، اہتمام کیا. لوگوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے. ایسی صورت میں حیا کا باقی رکھنا، حیا کو زندہ رکھنا، احیا کرنا، حیا کے میسج حیا سے متعلق لوگوں تک پہنچانا، یہ مزید ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو کہ جو معاشرے سے ختم ہو رہی ہے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصولة الحیدریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعصمة فاطمیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحلم الحسنیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والشجاعة الحسینیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعبادة السجادیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.
والآثار الباقية اللهم صل على محمد وآل محمد والمآثر الجعفرية اللهم صل على محمد وآل محمد والعلوم الكاظمية اللهم صل على محمد وآل محمد والرضاء الرضوية اللهم صل على محمد وآل محمد والجود التقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والنقاوة النقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والهيبة العسكرية اللهم صل على محمد وآل محمد والغيبة الإلهية اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور ایک اہم ترین مناسبت شب قدر ہے کہ 3 شب قدر میں سے 2 شب قدر گزر گئیں، آخری شب قدر بچی ہے، اور بعض نظریات کے اعتبار سے شاید تینوں میں اہم ترین شب یہ شب قدر عالم اسلام میں یا اسلامی کیلنڈر میں وہ اہم ترین رات ہے کہ جو اللہ کے رحمت کے نزول کی رات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ الفاظ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ شامل حال ہے، کب اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے اس کی رحمت رک جائے تو انسان کی زندگی نہیں بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصی رحمت کی رات ہے، خصوصی رحمت کی۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہم کو مل رہا ہے اس سے زیادہ ملے، اور اگر اللہ سے چاہتا ہے لینا تو عیب نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ بےمانی کر کے خدا نخواستہ کہیں لوگوں سے لے رہا ہے تو عیب ہے، لیکن اگر اللہ سے مانگ رہا ہے، پالنے والے اور دے دے اور دے دے، بار بار مانگ رہا ہے تو عیب نہیں، اچھا ہے، یہ حسن ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم کو پکارو، ہم تمہیں جواب دیں گے، پکارے تو اللہ کو۔ تو یہ اضافی اور خصوصی رحمت کی رات ہے کہ جہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ملائکہ کے نزول کی رات ہے یہ، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور اہم ترین چیز گناہوں کے مغفرت کی رات ہے۔ ہم نے کل کی گفتگو میں بھی یہ بات عرض کی تھی، جو لوگ آج ہیں اللہ ان سب کو توفیق دے کہ شب قدر کو درک کر سکے۔ نہیں معلوم ہم سب میں سے، ہم پہلے اپنے لیے تصور کرتے ہیں، کسی کی زندگی تو کسی کو نہیں معلوم، اللہ سب کو طول عمر دے انشاءاللہ اور باقی رکھے۔ لیکن ظاہر ہے جس طریقے سے بعض لوگ پچھلے سال ہمارے بیچ میں تھے اور اس سال نہیں، ویسے اگر ہم میں سے کوئی ہے اس سال اور اگلے سال شب قدر کو درک نہیں کر سکا تو یہ اس کے لیے آخری چانس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی سے اگلے سال کی شب قدر کی آمادگی شروع کر دے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اسی لیے ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ جو انسان کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ یہ تقدیر وہ والی تقدیر نہیں ہے لاٹری والی کی بھی اتفاقاً بدل گئی، نہیں، یہ انسان کے اپنے اعمال کی بنیاد پہ ہے، یہ انسان کے اپنے ارادوں کی بنیاد پہ ہے، اپنے فیصلوں کی بنیاد پہ ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کچھ بھی کرے وہ اللہ نے تقدیر بدل دی۔ لہٰذا یہ شب ہماری زندگی کی اتنی اللہ کے نزدیک شب قدر اتنی اہم چیز ہے کہ پورا ایک سورہ قدر کے نام پہ نازل ہوا، سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کیا کہا ہے خدا نے؟ کہا کہ 1000 راتوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل، الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل،
1000 مہینوں سے افضل اتنی عظیم شب ہے، اور ان 3 شب میں سے کوئی ایک شب، شب 19، شب 21 جو گزر چکی ہے، شب 23 آنے والی رات۔ لہٰذا حد اقل اس رات میں، ورنہ آمادگی کریں، اور ہمیشہ ہم لوگ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں، اللہ کے نظام کو اپنا لیں، اور اللہ سے وعدہ کر لیں کہ پالنے والے باقی زندگی اسی طرح گزاریں گے، باقی زندگی ایسی تقدیر، اسی میں انسان کے لیے حج لکھا جاتا ہے، اسی میں انسان کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں اسی میں لکھی جاتی ہیں، اور مانگے وہ ساری چیز اللہ سے۔ بعض اوقات معرفت کم ہونے کی بنیاد پہ، بصیرت کم ہونے کی بنیاد پہ ہم صرف وہ مانگتے ہیں جو برباد ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو چھوٹ جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، دنیاوی چیزیں، مادی چیزیں، ان چیزوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں جو باقی رہنے والی چیزیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ پہلے اور زیادہ وہ مانگے جو باقی رہنے والی ہے۔ دنیاوی چیز تو یوں بھی چھوٹنے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کی کون ذمہ داری لیتا ہے؟ اس کی تھوڑی اتنی ویلیو۔ یہ ایک بہت اہم رات ہے کہ جس میں دعا نسبتاً آسانی سے جلدی یا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو ہم اہم ترین چیز اس میں مانگیں نا اللہ سے، اللہ کو پکاریں، گڑ گڑائیں، اور بہت اہم چیز اس میں سے ایک ہے کہ اپنی مغفرت کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اور جیسے ہی مغفرت کی دعا کریں، خود یہ بھی ایک گناہوں کے مغفرت کے اثرات میں سے ایک ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے لگتا ہے۔ جیسے ہی مغفرت کی دعا کریں، پھر یہ تصور، ابھی سرمایہ ہے نا ہمارے پاس، جس طریقے سے دنیاوی سرمایہ آتا ہے تو انسان ابھی لے تو لیا، اب اس کو بچائیں کیسے، حفاظت کی فکر ہوتی ہے، ویسے ہی اگر گناہوں کی مغفرت ہو گئی تو اب یہ جو حالت پیدا ہوئی ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں، اس کی حفاظت کیسے کریں؟ اور اس کی حفاظت یہ ہے کہ انسان پھر آنے والے وقت میں بچی ہوئی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، سبحان اللہ۔ ورنہ اس مغفرت کا فائدہ ہی کیا کہ آج کی شب میں سب مغفرت کروایا، سب کچھ کلیئر کیا، صاف کیا، اور کل پھر وہی گندگی، کل پھر وہی خرابی، پھر وہی قباحت، وہی غلاظت، وہی مشکل۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغفرت نہ دعا نہ کریں، نہیں کریں، اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا انشاءاللہ اس رات میں ائمہ کے ہاں شب قدر کے لیے کافی اہتمام ہوتا تھا، حتیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روایت ہے کہ اس وقت جب مسجد نبوی کے اوپر چھت بھی نہیں تھی، اس وقت بھی آپ مسجد نبوی میں جا کے شب قدر میں جاگتے تھے، حتیٰ کہ بارش بھی ہو تب بھی۔ یہ فضیلت ہے شب قدر کی۔ دوسری مناسبت آج کی روز قدس یا بیت المقدس۔ روز قدس ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، روز قدس ہوتا ہے، لیکن چونکہ قدس کا دن انٹرنیشنل دن ہے، انٹرنیشنل اعتبار سے ہمارے یہاں آخری جمعہ جمعۃ الوداع اگلا جمعہ، ابھی ایک ہفتہ باقی ہے ماہ رمضان۔ البتہ خود یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ایک ہی ہفتہ بچا۔ بات آئی ہے تو ایک جملہ عرض کرتے چلیں۔ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے ماہ رمضان کے الوداع کے، پڑھیں اس دعا کو کہ دیکھیں ائمہ کس طریقے سے اس کو رخصت کرتے تھے۔ یہ واقعی بہت اہم ایام ہے کہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے معنوی اعتبار سے۔ خوب بہرحال ایک ہفتہ ہے، چاہیے کہیں اور چاہیے کہیں کہ ایک ہی ہفتہ ہے، کچھ نہیں بچا، بھی سب ختم ہو گئے۔ بہت بہترین موقع ہے کہ جو ہمارے درمیان سے جا رہا ہے۔ نہیں معلوم ان ایام میں ہم نے کچھ حاصل کیا نہیں کیا، کچھ اپنے کو تبدیل کر پائے نہیں کر پائے، کچھ اللہ سے لے پائے نہیں لے پائے، کس حد تک کامیاب رہے نہیں معلوم۔ پھر کوشش کریں کہ مزید اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ خوب ہم عرض کر رہے تھے کہ ابھی ایک ہفتہ ہے، ہمارے یہاں انڈیا میں جمعۃ الوداع اگلا ہفتہ ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔
کیونکہ بہت سی جگہوں پہ اگلے ہفتہ ظاہراً عید ہو سکتی ہے، لہٰذا روزہ قدس ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ جلوس راہ پیمائی جو یہاں سے نکلتا ہے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ، اور کثرت سے آپ لوگ شرکت کریں. نے یہ بات شاید اس سے پہلے بھی عرض کی ہے کہ مولا کائنات نے کہا نہیں، وصیت میں کہا ظالم کے مقابلے میں آ جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. لیکن یاد ہے ماشاءاللہ وصیت، ابھی تو وقت گزرا ہے نا مولا کی شہادت کا، سب نے وصیت سنی ہوگی اور شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے. اس وصیت کے بعد ظاہری اعتبار سے سب سے بڑے پیمانے پہ، یوں تو یہ ایسا کام ہے کہ جس کو انسان ہر لمحے اس کو کرنا چاہیے. حالات ایسے ہیں، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، ہر لمحے ابھی بھی ہر آن ظلم کے مقابلے میں ہونا چاہیے. لیکن سب سے بڑے پیمانے پہ بہت آرگنائز طریقے سے جو سب سے پہلا موقع آتا ہے وہ قدس کا ہے. لہٰذا قدس کے ریلی میں نکل کے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم علی والے ہیں، کہ جو علی کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. یہ ہمارا اپنا کردار، یہ ہمارا اپنا چلنے کا طریقہ، مولا کی وصیت پہ عمل کرنے کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جس طریقے سے لوگوں میں بیداری پڑھ رہی ہے، الحمدللہ روز قدس بھی لوگوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے. اور جیسے جیسے قدس دنیا میں دوسری جگہوں پہ پھیل رہا ہے، ویسے ویسے اسرائیل پریشان ہو رہا ہے. اس سال کے حالات عجیب حالات ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا یقیناً، ہم نے بھی بعض چیزیں یہاں پہ ذکر کی ہیں کہ اسرائیل کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اور ابھی تو جسے کہا جائے کہ وہ آخری ہی سانس ہے. دعا کریں کہ انشاءاللہ قدس کے دن ہم لوگ فلسطین اور قدس کی آزادی کی خوشی منائیں انشاءاللہ. البتہ قدس کا دن جیسا ہم نے عرض کیا انٹرنیشنل تو آج ہی ہے، لیکن ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ہفتے ریلی نکالیں گے تو انشاءاللہ اس کے آزادی کی خوشی منائیں. ایک طرف سے اسرائیل کے حالات بدتر ہیں، خراب ہوتے جا رہے ہیں، پولیٹیکل حالات، اندر سے اختلافات بڑھ رہے ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں. لوگوں کا جو اعتماد تھا وہ ختم ہو ہی چکا ہے، ایک عرصے سے ختم ہو چکا ہے. زبردستی روکا گیا ان کو وہاں پہ، ان کی عوام کو ان پہ اعتماد نہیں، اپنے کو وہاں محفوظ نہیں محسوس کر رہے ہیں. یہ عدم اعتماد کا نہ ہونا یہ بڑھتا جا رہا ہے چونکہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. دوسری طرف سے دنیا میں بیداری پھیل رہی ہے، بہت سارے ممالک، بہت سارے وہ جو قدس کے معاملے میں سامنے آ رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں. ابھی اس سال دیکھنے میں آیا ہے کہ قدس کا معاملہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، شیعوں کا نہیں ہے، غلط فہمی ہے. قدس کا معاملہ سارے مسلمانوں کا معاملہ ہے. بیت المقدس مسلمانوں کی میراث کا نام ہے، لہٰذا کسی ایک فرقے اور ایک اس سے مخصوص نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے. اور الحمدللہ کہ آہستہ آہستہ جو قدس کا مسئلہ مسلمانوں کے بیچ میں رائج ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، استقبال ہو رہا ہے، وہ اسی روش سے آگے بڑھ رہا ہے. لہٰذا ابھی جامعۃ الازہر کی جانب سے، مصر جامعۃ الازہر کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ سب کو، مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہم سب کو اپنے مقدس مقام مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور اسے کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے متحد ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ موقع پرست دشمنوں کی سازش سے مقابلہ کیا جائے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہیں، ایسے افراد ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کو یہ چیز نہیں سمجھ، الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہے، وہ بھی شریک. یعنی یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ظاہر ہے کہ اسرائیل کے لیے مشکل ہو رہی ہے. ایک فرد کا بھی اس مسئلے میں آگے بڑھنا اس کے لیے مشکل ہے. ہم نے یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی اور یاد دلائیں آپ کو تاکہ احساس ہو قیمت کا. نائجیریا میں جو اٹیک ہوا ہے پہلا، یہ قدس کی ریلی پہ ہوا. قدس سے نائجیریا کی حکومت کو کیا پرابلم؟ یعنی مشکل جو آغا زکزکی سے، شیخ زکزکی سے ہے، وہ اسرائیل کو ہے. پھر اس کے بعد مختلف بہانوں سے اور مختلف اعتبار سے اٹیک ہوتا رہا اور آج یہاں تک حالات پہنچے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ بے انتہا ظلم کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت تیزی سے وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہے.
لیکن کیا کہنا اس مرد بزرگوار کا کہ جس نے 7 میں سے 6 لڑکے اپنے شہید کیے. یہ مسئلہ یوں ہی نہیں ہے، بڑی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے. اور ان قربانیوں کو دے کے وہ لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارا تو نہیں، فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ایک چیز کی جو اللہ نے ہم کو دی تھی، ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں کام آ گئی. اور واقعی ایک مومن کا مزاج بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ نے دیا ہم کو، چاہے جو ہو، ہمارا جسم ہو، ہماری جان ہو، زندگی ہو، مال ہو، اولاد ہو، جو بھی کچھ ہے اللہ کا تو دیا ہوا ہے نا. اس سے اچھا مصرف کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کام آ جائے. دنیا میں خرچ کریں گے، دنیا کے میں اگر ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں بچے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمیشہ باقی رہے گا. لہذا اتنی عظیم قربانی. قدس کا مسئلہ دنیا میں اتنا مضبوط ہو چکا ہے. جرمن کے حالات ہیں، اس کا ایک پورا پس منظر ہے جرمن کا. یورپ یونین میں ایک اہم ترین مقام ہے اس کا. ان سب کے باوجود اس کے اسٹیٹمنٹس بھی الگ ہوتے ہیں، حمایت میں بھی ہوتے ہیں، لیکن موقف الگ ہوتا ہے. بہت ساری پوری ایک گفتگو ہے جرمنی کو لے کے. 3 سال سے برلن میں مسلسل قدس کی ریلی کی اجازت نہیں مل رہی ہے. کیا پرابلم ہے؟ اس سال بھی نہیں ملی اجازت. اور پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسی امید تھی کہ شاید 2000 لوگ شریک ہوتے اس میں. کتنے؟ 2000 لوگ. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت آگے ہیں دین میں. 2000 لوگوں کے شریک ہونے کے چانسز تھے. یہ پولیس کی رپورٹ ہے. ہم لوگ کتنے شریک ہوتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں نا یہاں پہ 2000 کی تعداد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہوگی اس سال ہے. اور بھی دوسری جگہوں پہ جا کے دیکھیں، لوگ بڑے جذبے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج جا کے قدس کی ریلی میں شرکت کی، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی. مذہبی فریضہ ہے ہمارا. یہ انسانی فریضہ چھوڑیں، مذہبی فریضہ انسانی فریضہ ہے. جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہوں کو گھر سے کھینچ کے قتل کیا جا رہا ہے. ایک عرصہ ہو گیا، 70 سال سے زیادہ، شاید 74-76 سال ہو گئے ہیں کہ ان کو بے گھر کیا گیا ہے، ان کو گھر سے نکال دیا گیا. ان کے گھروں پہ دوسرے لوگ آ کے رہ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں دوسرے لوگ آ کے، اور وہ بیچارے باہر پڑے ہوئے ہیں. عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا ہے، بچوں کو لے جا کے اریسٹ کیا گیا ہے، ان کے آرگنس نکال کے بیچے جا رہے ہیں. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. نماز میں آ کے نمازیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. جگہ جگہ پہ حملہ کیا جا رہا ہے، کہیں بلاس، کہیں کچھ کہیں کچھ. انسان کے اصلاً جان کی قیمت نہیں ہے. اتنے سارے مظالم کو دیکھنے کے بعد بھی کیا مسلمانوں میں غیرت نہیں ہے کہ مسلمان اٹھ کے اعتراض تو کرے، کم سے کم تم غلط کر رہے ہو. اگر روز اول مسلمانوں نے اس مسئلے پہ اعتراض کیا ہوتا تو یہ ظلم اسی جگہ پہ ختم ہو جاتا. آج اگر پوری دنیا میں اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا؟ اس پھیلتے ہوئے ظلم کے پیچھے جہاں ظالم کا ہاتھ ہے، وہیں ان لوگوں کا ہاتھ بھی ہے کہ جو ظلم کو دیکھ کے خاموش بیٹھے رہے. ایکچولی انہوں نے یہ سپورٹ کیا ہے، انہوں نے مضبوط کیا ہے اس ظلم کو، خاموش رہ کے. تم کرو، ہم کچھ نہیں بولیں گے. کہتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ، کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، جو دل چاہے کرو، ہم کچھ نہیں بولیں گے. یہ نہ بولنا بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے. اگر ساری چیزوں کو ہٹا دیں، نظر انداز کر دیں، انسان اسلام بھی بھول جائے، ایمان بھی بھول جائے، امام علی کی وصیت بھی بھول جائے، مذہبی فریضہ بھی بھول جائے، تو انسانی فریضے کو تو کم سے کم یاد رکھو. اور انسانی فریضہ کیا کہیں، بعض اوقات حیوانوں میں بھی اتنا ایکا ہوتا ہے کہ کسی ایک جانور کو اگر آپ ماریے تو باقی ساتھی اس کے آ کے بچانے لگتے ہیں. انسانی فریضے کی بات کیا کریں اس میں؟ کچھ تو انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ اتنی بے دردی سے کوئی پہلو ہو، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہ غیرت ہو، مذہبی مقام ہمارا غیر محفوظ ہے وہ غیرت ہو، مسلمانوں کی میراث برباد ہو رہی ہے وہ کوئی تو پہلو ہو، انبیاء کی سرزمین پہ قبضہ ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہ غیر محفوظ ہے. کسی پہلو سے تو ہماری غیرت جاگ جائے.
اور ہم اپنے وظیفے کو، اپنے فریضے کو محسوس کر لیں اور ذمہ داری کو محسوس کر کے آگے بڑھیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہیں، لیکن بہرحال وقت کم ہے۔ تیزی سے وہاں پہ فورسز بڑھ رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، مستقل ہو رہے ہیں حملے۔ حماس سے بہرحال بعض جوابات بھی دیے گئے ہیں، لیکن خیر بعض ملاقات بھی ہوئی ہے حماس کی دوسری شخصیات سے، لیکن بہت تیزی سے جو حالات بدل رہے ہیں، ایک طرف سے حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے کہ مظالم ہیں، دوسری طرف سے اسرائیل کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت پر امید حالات ہیں۔ بہرحال امام خمینی کی وہ تعبیر کہ اسرائیل کا وجود ایسے ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کے سینے پہ کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قدس بیت المقدس دل کا نام ہے اور اسرائیل اس میں گھونپا ہوا خنجر۔ ابھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس خنجر کو کب تک ہم برداشت کرتے ہیں اور کب تک ہم اس کو باقی رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی کوئی غیرت ہوگی، چاہے انسانی غیرت ہو، چاہے مذہبی غیرت ہو، چاہے ائمہ انبیاء سے متعلق غیرت ہو، چاہے لوگوں سے متعلق، چاہے اپنی ذمہ داری سے متعلق، چاہے مقامات مقدسہ سے متعلق غیرت ہو، ان لوگوں کے تحت تو نہ بنے نا کہ جب تک ہم نام نہیں لے رہے ہیں کسی خاص فکر کا، جب تک سیریا کے حرم آزاد تھے خوب پہنچتے تھے وہاں پہ، جب حملہ ہوا سب چھوڑ کے بھاگ گئے، پھر معلوم ہوا کہ ٹھیک ہوگا تو پھر پہنچنے کے لیے، جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر حملہ ہوا ہے، مشکل ہے، تو جا کے دفاع کریں، دفاع کرنے والوں کا نام ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس کی ایک شکل ہے یہ قدس کی ریلی کہ جس میں حتماً شریک ہوں، ورنہ اتنا ہی صرف نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ جس کو انجام دینا چاہیے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھیں، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دیں، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دیں، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کریں، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھیں، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔